کل تبلیغی اجتماع ہے لاہور میں. یہ پہلا فیض ہے، اس کے بعد دوسرا ہے، پھر تیسرا. لاکھوں لوگ اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. اور یہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کن دہلوی جو ہندوستان کے ایک بزرگ تھے، یہ ان کا لگایا ہوا ایسے درخت ہے جس سے امت کو رہنمائی ملتی ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی ہدایت اسی طریقے سے ہوگی، اسی محنت سے ہوگی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم اجتماع پہ جائیں یا یہ پیسے کسی کو صدقہ کر دیں. آپ کو غربا کا بھی خیال رکھنا چاہیے، آپ کو ایسی دینی محفلوں میں بھی شریک ہونا چاہیے. یقین مانیے ہم سارا دن ساری رات اگر لگے رہیں، کئی ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہم ممبر پر اللہ اور اس کی رسول کی بات کرتے ہیں، شاید ہی ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے 10 لوگوں نے داڑھی رکھی ہو. لیکن یہ تبلیغ کی ایسی محنت کہ اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں نے داڑھیاں رکھی، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی. وہ لوگ جو شراب خانوں میں میخانوں میں شراب پیتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ کے راستے میں صرف 3 دن لگانے سے ان کی زندگیاں بدل جاتی. یہ بات یاد رکھیے، ایسے اجتماع اور جیسے دوسرے اجتماع جہاں بھی ہو، جہاں لاکھوں کے لوگ تعداد میں اولیاء کرام آتے ہیں، اللہ کے محبوبین آتے ہیں، ان کی صحبت میں ایک پل بیٹھنے سے اللہ رب العزت آپ کی زندگیاں بدل دیتے. میں آپ کو ایک مختصر بات کر رہا ہوں. ہمارے کرکٹر سعید انور، محمد یوسف، انضمام الحق، افتخار انجم، مشتاق احمد، جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، اس جیسے جتنے لوگ، آپ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے، وہ کیسے زندگی گزارتے، عیش و عشرت میں، کبھی ملیشیا، کبھی یورپ، کبھی امریکہ، کنسرٹ، میوزک کنسرٹ، عیاشی کی زندگیاں، ہر طرف خوبصورت لڑکیاں. لیکن اللہ رب العزت نے اس تبلیغ کی برکت سے ان کی زندگی بدل دی. اب دیکھیں سعید انور کو، وہ شخص جو کبھی نماز کی طرف بھی قریب نہ ہوتا، جسے پتہ ہی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے دین کی محنت، تبلیغ کی محنت کے ذریعے اس کی کایا پلٹ دی. اور میں آپ کو بتاؤں، انضمام الحق جو ابھی چیف سلیکٹر تھے، یقین مانیے میں نے خود ان سے سنا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سنا، کہ جب میں تبلیغ میں نہیں لگا تھا تو میں نے ساری زندگی ایسی گزاری کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل کے فرائض کیا ہوتے. اور اسی طرح میں آپ کو صرف سمپل کے طور پر مثال پیش کر رہا ہوں کہ کرکٹر محمد یوسف، جسے یوسف یوحنا کہا جاتا، آج جو اس کی خوبصورت داڑھی، اس کے بچے حافظ قرآن، یہ تبلیغ کی محنت ہے. اور جتنے آپ کو مدارس نظر آ رہے ہیں، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے زمانے میں جو سفید ریش بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک حافظ قرآن ہوتا. یہاں کئی 10 گاؤں 12 گاؤں چھوڑ کر آپ کو ایک عالم دین یا ایک حافظ قرآن ملتا. لیکن اب تبلیغ کی محنت ایسے ہوئی کہ آپ کو ہر محلے میں 5 سے 6 حافظ قرآن، ہر محلے میں عالم دین، آپ کو ہر گاؤں میں مدرسہ ملے گا. ایسا وقت تھا کہ مسجدوں میں امام نہیں ملتے تھے. الحمدللہ آج مسجدیں کم اور علماء زیادہ ہیں. لیکن ایک بات میری تبلیغی بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ جب 4 مہینے لگا دیتے ہیں تو یہ دین کی معمولی باتیں آپ سیکھ لیتے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ علماء کی اتنی قدر کرو کہ آپ نے علماء کے پاس اگر جانا ہے تو عالم کی زیارت کی نیت سے جاؤ، اس کو دعوت دینے کی نیت سے مت جاؤ. میری تبلیغی بھائیوں سے ایک درخواست ہے کہ خدا را جب آپ 4 مہینے لگا لیتے ہیں یا سال لگا لیتے ہیں تو آپ دین کی وہ ضروری باتیں سیکھتے ہیں، آپ عالم نہیں بن جاتے. آپ سے درخواست ہے کہ علماء سے پھر مقابلہ نہ کرے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں علماء کی گستاخیاں بھی نہ کرے. میں نے تو
آج تک معذرت کے ساتھ اکثر میں تبلیغی بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ علماء کی غیبت اور علماء کے پیچھے بولنا. بھائی آپ 4 مہینے لگانے کے بعد آپ کو علماء کی غیبت کی سند نہیں مل جاتی. تو اس لیے بہت عظیم کام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.